ہنزہ کی لڑکیوں نے گلگت بلتستان کا چہرہ خاک میں ملا دیا. ہنزہ کی اسماعیلی لڑکیوں نے گلگت بلتستان کے اسلامی چہرے کو داغدار کر دیا. یہی نیریٹو ہے جس کو پش کیا جا رہا ہے تاکہ کاؤنٹر نیریٹو بھی ایسا ہی سیکٹیرین جذبات سے بھرپور سامنے آئے اور گلگت بلتستان جو اس وقت ایک اکٹھ اور اتحاد کی طرف گامزن ہے وہ سیکٹیرین لائنز پر ڈیوائیڈ ہو. اور یہی ڈیوائیڈ اینڈ رول ہمیشہ سے کولونائزرز اور آکیوپائرز کی ایما پر چلایا گیا ہے. تو وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور یہ ویڈیوز بناتے ہیں جن سے گلگت بلتستان میں ڈیوائیڈ بڑھے، تقسیم بڑھے، سمجھ لیں کہ یہ نہ تو اس خطے کی خدمت کر رہے ہیں، نہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، نہ یہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا دین سے، وطن سے، مٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ ان کی جیب میں جتنا پیسہ بھرا جائے گا یہ اتنا ہی منہ کھول کے الٹی کریں گے. ایسی ہی کچھ الٹیاں ہوئی ہیں ریسنٹلی. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس پہ بات کروں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی کسی ویڈیو پہ بات کریں گے تو آپ سیکٹیرین ساؤنڈ کریں گے. ہمارے لوگوں کا بھی المیہ عجیب ہے. ایک بندہ سوشل میڈیا پہ آ کے الٹیاں کرتا ہے ایک مخصوص ضلع اور ایک مخصوص کمیونٹی کا نام لے کے ان کو بے حیا، بے دین، غیر اسلامی، غیر مہذب، کلچر سے ماورا، تہذیب سے ماورا سب کچھ کہہ دیتا ہے اور وہ ہیرو ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کو کاؤنٹر اس بنیاد پر کریں گے کہ آپ نے ٹھیکہ نہیں لگا رکھا ہے گلگت بلتستان کے اقدار کا، آپ اسلام کے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کاؤنٹر میں تو آپ کے اوپر ضرور یہ الزام لگتا ہے کہ آپ سیکٹیرین ساؤنڈ کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا فرقہ وارانہ ساؤنڈ کرتے ہیں. تو میں پہلے ہی بتا دوں یہ ویڈیو تھوڑی سی سینسٹیو ہوگی. آپ اگر اپنے ذہن کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر سب سے پہلی پرائرٹی فرقہ ہے اور باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہانی کارک ثابت ہو سکتی ہے. لیکن تھوڑا سا ذہن کھولیں، ذہن کو تھوڑا فلیکسیبل رکھ کے بات سنیں، آخر تک سنیں، اور پھر اسی ذہن کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ تنقید اس ویڈیو پہ جو بھی بنتی ہے لکھیں. آپ کی تنقید بجا ہوگی، میں ایک دوبارہ ویڈیو بنا کے معذرت کروں گا. لیکن آپ کی تنقید بجا نہیں ہے تو اعتراف کرنے کا بھی حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں. اب بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی سینسٹیو باتیں ہیں گلگت بلتستان کے اندر جن کو ہم اپنے اندر دباتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار، معاشرہ بقائے باہمی کے اصول پر چلنا چاہیے. ایک سیکولر معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جہاں پر سب ایک دوسرے کے دین کا، مسلک کا، مذہب کا احترام کریں، اپنا اپنا جئیں، کسی کو تنگ نہ کریں. ہم ایک ایسے معاشرے کی خواہش کا جب اظہار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سب کو جوڑ کر چلائیں. لیکن اس سب کو جوڑ کر چلانے کے پیچھے کہیں پر بھی آپ کسی بھی گروہ، کسی بھی مکتب فکر، کسی بھی مسلک کے اوپر ہونے والے غیر ضروری اور ناجائز حملے کو اگر برداشت کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی اصولوں کی نفی کرتا ہے. میں ایک اسماعیلی خاندان سے آتا ہوں اور آج میں رسپونڈ کر رہا ہوں ایک ایسی ویڈیو کو، ایک ایسے تھاٹ کو جس کو بنانے والے دو نام نہاد صحافی، ان کا تعلق سنی مسلم گھرانے سے ہے. میں جواب دینے والا اسماعیلی مسلم گھرانے سے ہوں، اور جو مدعا ہے جس کے اوپر ان کا سوال ہے، میرا جواب ہے وہ اسماعیلی ہنزہ کی لڑکیوں کے اوپر الزام کے اوپر ہے. تو یقیناً میں جتنا بھی کوشش کروں کہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ کے آپ کے سامنے پیش کروں، میرے اوپر لیبل جو لگا ہوا آپ دیکھیں گے وہ اسماعیلی ہی دیکھیں گے. آپ کو میں اسماعیلی ہی نظر آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ ہماری دہائیوں کی تربیت یہ ہوئی ہے کہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا کچھ بھی. آپ بیچ میں رہ کر بات نہیں کر سکتے. یا تو آپ سنی انتہا پسند ہوں گے، یا آپ شیعہ انتہا پسند ہوں گے، یا آپ اسماعیلی انتہا پسند ہوں گے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے ماننے نہ ماننے سے مبرہ کسی بھی مسلک کی انتہا پسند گراؤنڈ پہ پاؤں رکھ کر یہ ویڈیو نہیں بنائی جا رہی ہے. یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے ایک ہی اصول پر کہ ایک ریلیجس مائنورٹی کو ایسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے جیسے انہوں نے دین اسلام کو برباد کیا ہو، گلگت بلتستان کی ثقافت کو برباد کیا ہو. تو ان کے دفاع میں بات کرنا میری سیاسی، سماجی، اخلاقی، شعوری، فکری، دینی ذمہ داری بنتی ہے.
اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہنزا کی بچیاں ڈانس کرتی ہیں، دین خطرے میں پڑتا ہے. ٹھیک، ہنزا کی بچیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، 3-4 ویڈیوز بچیوں کی لیک ہوئی ہیں، نازیبا ویڈیوز. میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اس سے دین کو بہت اور کلچر کو بہت نقصان پہنچا ہے. ہو گئی پہلی بات. مجھے بتائیں کہ کوہستان میں بسیں روک کر مسافروں کو نیچے اتار کر ان کی شٹیں اتار کر ان کے پیٹھ پر ماتم کے نشان دیکھ کر ذبح کرنے والوں نے کون سے دین کی خدمت کی تھی؟ کون سے گلگت بلتستان کے کلچر کا فخر سے سر بلند ہوا تھا؟ لیکن مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ جاننا پڑے گا کہ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ کوہستان کے، وہ دیامر کے نمائندے نہیں تھے. وہ دیامر اور کوہستان کے چہرے پر ایک کلنک تھے. میں ان کو، اس پورے ریجن کا، سنی دیامر اور کوہستان کے مسلمانوں کا نمائندہ گلے کاٹنے والوں کو میں نہیں سمجھتا ہوں. جیسے بھی اچھے برے ہیں، پارٹیوں سے لا کے اختلاف، میں سمجھتا ہوں کہ حاجی گلبر صاحب نمائندہ ہیں اس وقت، رحمت خالق صاحب نمائندہ ہیں، فیض اللہ فراق صاحب نمائندہ ہیں. تو مطلب میرا ان کی پارٹیوں سے، ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دیامر کے عوام کے نمائندے تو یہی ہیں جو عوام نے چن کے اسمبلیوں میں بھیجے ہیں. یہ بات کریں گے تو سمجھ آتی ہے کہ ہم ان کو، یہ اگر مطلب حاجی گلبر صاحب، فیض اللہ فراق صاحب، رحمت خالق صاحب، انجینئر انور صاحب، یہ سارے جو ایک سیاسی کیڈر ہے دیامر ریجن کا، اگر وہ اٹھ کے، یا کوہستان کا جو پولیٹیکل کیڈر ہے جس پر لوگوں نے بھروسہ کیا ہے، ان کو ووٹ دیا ہے، وہ اٹھ کر اگر کسی اسماعیلی یا شیعہ کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ہم پھر پورے دیامر کو یا پورے کوہستان کو الزام دیں گے کہ جی آپ کا مشترکہ چنا ہوا بندہ یہ تھا. جب یہ ہمارے خلاف یہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ سب کو الزام دیتے ہیں، آپ کی اکثریت کو الزام دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جو گلے کاٹنے والے لوگ ہیں، یہ جو شاہراہوں میں مسافروں کو پکڑ کر ڈکیتیاں ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ نمائندے نہیں ہیں دیامر کے. ہم اس بات پر کلیئر ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ عناصر ہیں جو آئے روز منہ کھول کر الٹیاں کرتے ہیں کہ ایک خاتون جس کی نازیبا ویڈیو آئی ہے، اسی کے اوپر پیر رکھ کر ہنزا، اسماعیلی کمیونٹی، بے حیا، بے دین، دین سے ماورا، کلچر سے ماورا بارہا بتایا جاتا ہے. ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں ان پرٹیکولر لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ اسماعیلی لڑکیاں، وہ بھی ہنزا کی اسماعیلی لڑکیاں، دین کو داغدار کر چکی ہیں، کلچر کو داغدار کر چکی ہیں، ان کے لیے چند فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے رکھوں گا. پاکستان کی آبادی 97% مسلمان ہے. اس میں سے 80% سنی مسلمان ہیں. باقی جو بچا فیصد ہے وہ شیعہ مسلمان ہیں، جن کے اندر شیعہ اثنا عشری ہیں، شیعہ اسماعیلی ہیں، بوہری ہیں، اور پھر جو دیگر ریلیجس منارٹیز ہیں وہ شاید 3% آتی ہیں. پاکستان کے اندر آرگنائزڈ پروسٹیٹیوشن نیپیر روڈ، ہیرا منڈی اور راول پنڈی، 3 ایسی جگہ ہیں. تحقیق سے آپ کو پتہ چلے گا، میں تحقیق ڈسپلے بھی کروں گا آپ کے سامنے اسکرین پر، کہ یہاں پر آرگنائزڈ پروسٹیٹیوشن چلتا ہے. آرگنائزڈ پروسٹیٹیوشن کا مطلب ہے کہ پروسٹیٹیوشن ہاؤسز رن ہوتے ہیں. ٹھیک. وہاں پر ہنزا کی اسماعیلی لڑکیاں نہیں ہیں. ٹھیک. میں آپ کو سیکٹیرین ساؤنڈ کرتا ہوا اس وقت محسوس ہوں گا، لیکن میں آپ کو صرف فیکٹس اینڈ فگرز سے کاؤنٹر کر رہا ہوں. یہ تو آرگنائزڈ پروسٹیٹیوشن کی بات ہوئی. اب میں آپ سے بات کرتا ہوں پاکستان کے اندر چائلڈ سیکشول ابیوز پہ، معصوم بچوں کے ساتھ جو جنسی درندگی ہوتی ہے. ساحل ایک بہت اچھا ادارہ ہے جو بچوں کی جنسی زیادتیوں پر اعداد و شمار اکٹھے کرتا ہے، اویئرنیس کیمپینز کرتا ہے. ساحل کے ڈیٹا کے مطابق سالانہ 4,500 سے 5,000 بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان میں سے 80% بچے، یعنی کہ ہر 100 کے پیچھے، ہر 100
بچوں میں ہونے والی جنسی زیادتیوں کے پیچھے 80 جنسی زیادتیاں گھروں کے اندر ہوتی ہیں، جان پہچان والوں کے ذریعے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مدرسوں میں ہوتا ہے، اسکولوں میں ہوتا ہے، درسگاہوں میں ہوتا ہے، گلی بازاروں میں ہوتا ہے، کام کرنے کی جگہوں پر ہوتا ہے. اور ہم وہ مسلم کنٹری ہیں جس میں 97% مسلمان ہیں. پہلی بات. اب پہلی بات تو ہو گئی آرگنائز پروسٹیٹیوشن کی، دوسری بات ہو گئی چائلڈ سیکشول ابیوز کی. تیسری بات، پاکستان میں ریپ کیسز کے اعداد و شمار دے گا ذرا. گینگ ریپ اور سولو ریپ، ریپ کے ریشوز دیکھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. جتنے بھی اداروں نے، قومی اور بین الاقوامی اداروں نے ریپ کا ریشو کوٹ کیا ہے، وہ لازمی ایک نوٹ لکھتے ہیں کہ دس از اونلی رپورٹڈ ان دا پولیس اسٹیشنز. یہ وہ نمبرز ہیں، اتنے بڑے نمبرز جو ریپ کے آ رہے ہیں، وہ صرف پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کیے ہوئے نمبر ہیں. اس کا ملٹیپل آف 3 اور ملٹیپل آف 4، اس سے 3 یا 4 گنا زیادہ نمبرز اصل میں ہو رہے ہیں معاشرے میں جو انڈر رپورٹڈ ہے. طاقت کا توازن اچھا نہیں ہوتا، ٹیبو ہے، خوف ہوتا ہے، عزت کا، بہت ساری چیزیں ہیں، تو لوگ رپورٹ بھی نہیں کرتے. صرف یہ 3 کیس اسٹڈیز اٹھاؤں گا میں، اور کوئی زیادہ نہیں. آرگنائزڈ پروسٹیٹیوشن، چائلڈ سیکشول ابیوز اینڈ ریپ. یہ ہمارے نمبرز آسمان کو چھوتے ہیں. گوگل کی سالانہ رپورٹ پہ رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان پون دیکھنے والے ممالک میں سے ٹاپ پہ رہتا ہے. اگر ٹاپ پہ نہ بھی ہو تو دوسرے تیسرے پہ آتا ہے. اپنی پوزیشن 3rd سے نیچے کبھی نہیں آئی. پون سرچ کرنے والے لوگوں میں کیا ہے جی؟ پون انٹرنیٹ پر موجود فحش مواد دیکھنے والے لوگوں میں سے پوری دنیا میں ہم پہلے نمبر پر آتے ہیں. اور ہم کون ہیں جی؟ 97% اسلامی آبادی. اور یہ 97% ہنزہ کی اسماعیلی لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں. سیکٹیرین لگا آپ کو میرا یہ اسٹیٹمنٹ؟ فرقہ وارانہ سا لگا ہوگا، لیکن میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں، یہ ان ویڈیوز کا جواب ہے جہاں پر میں صرف آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سیکٹیرین بات ابھی تک میں نے نہیں کی ہے اور کروں گا بھی نہیں، کیونکہ سیکٹیرین ایجنڈا سے جو تقسیم کرنے کا منجن ہے، یہ جن کو ٹھیکے ملتے ہیں وہی کرتے ہیں. ہمارا تعارف جوڑنے کا ہے. جہاں جہاں ہمارا تعارف ہے، جو لوگ ہمیں جانتے ہیں، وہ ہمیں جوڑنے والوں کی نسبت سے جانتے ہیں. ہم گلگت بلتستان بھر کو سنی، شیعہ، اسماعیلیہ یا انویزیبل جن کو کر دیا گیا، نور بخشیہ، ہم ان سب کو جوڑنے اور وطن کی مٹی کے سنگل ایجنڈا پہ سب کو اکٹھا کرنے کی جدوجہد، قومی جدوجہد ہم کرتے آئے ہیں اور کرنے والے لوگ ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس خوف سے کہ کہیں میں سیکٹیرین ساؤنڈ نہ کروں لوگوں کو، اس بات پر کبھی خاموش نہیں رہوں گا کہ آپ ایک ریلیجس مائنورٹی کو، ایک سیکٹیرین مائنورٹی کو ایزی ٹارگٹ سمجھ کر بار بار اس پر حملہ ہوں گے. یہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے اور اس کا جواب ملے گا. کیوں؟ اور اس کا جواب صرف آپ کو ایک اسماعیلی لڑکے سے نہیں ملے گا. قومی فکر سے لبریز سنی آپ سے سب سے زیادہ نفرت کرے گا. قومی فکر سے لبریز ایک شیعہ اس شیعہ سے ضرور نفرت کرے گا جو اس طرح کی تقسیم معاشرے میں پیدا کرتا ہے. اور قومی فکر سے لبریز ایک اسماعیلی ہر اس اسماعیلی سے سب سے زیادہ نفرت کرے گا جو اس طرح کی ڈویژن، سیکٹیرین، لسانی، قومیتی بنیادوں پر جو ڈیوائیڈ کھڑے کرتے ہیں. میری تو گزارش یہ ہے، ایک اصول ہم طے کریں نوجوان آپس میں کہ جی کوئی اسماعیلی فرد ان اے پاور پوزیشن کسی سنی کمیونٹی یا شیعہ کمیونٹی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو سنی اور شیعہ دوست اپنا منہ بند رکھیں، اسماعیلی نوجوان اس پہ اٹیک کرے. اگر کوئی شیعہ پرسن آف پاور
کسی اسماعیلی یا سنی کے خلاف کچھ مغلظات بکتا ہے تو اسماعیلی اور سنی دوست اپنا منہ بند رکھیں، اور شیعہ نوجوان باشعور شیعہ دوست اس شیعہ کی کلاس لیں. اور جب کوئی سنی پرسن آف پاور کسی اسماعیلی یا شیعہ کے بارے میں مغلظات بکتا ہے تو پھر اسماعیلی اور شیعہ دوست اپنا منہ بند رکھیں، سنی باشعور دوست اس کی کلاس لیں. لیکن افسوس کہ یہ ہو نہیں پا رہا ہے، اور یہ اس لیے بھی نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے مخلص دوست اکراس کمیونٹیز، وطن کے لیے مخلص، علاقے کے لیے مخلص بھرے پڑے ہیں، پورے ریجنز میں، پورے مسلکوں میں بھرے پڑے ہیں. لیکن یہ ماحول اتنا خوف کا بنایا گیا کہ جی یہاں سے آگے آپ نے بات کی تو آپ کو ہم کینسل کریں گے، آپ کو ہم سیکٹیرین کہیں گے، آپ کو ہم اسماعیلی شدت پسند کہیں گے، آپ کو ہم سنی شدت پسند کہیں گے، آپ کو ہم شیعہ شدت پسند کہیں گے. میں یہ کہتا ہوں ہمیں ان آرٹیفیشل لائنز کو، جو مصنوعی لائنز بنائی گئی ہیں کینسل کرنے کی، ان کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. ہم کھل کے بات کریں گے، ہم اپنے اندر دبا دبا کے نفرتیں نہیں رکھیں گے. کھل کے، میں آج کھل کے بات کر رہا ہوں، ہمت پیدا کریں، کھل کے بات کریں. ٹھیک؟ 2 صحافیوں کا ذکر کر رہا ہوں میں صرف، باقی مطلب سوشل میڈیا اٹھا کے لکھنے والے تو بہت ہیں، لیکن 2 صحافی ایسے ہیں جن کی مطلب وہ اپنے آپ کو صحافی تو کہتے ہیں. اچھا، ان میں سے ایک کو تو میں بہرحال صحافی مانتا بھی تھا، دوسرا تو بلیک میلر ہے، وہ سب جانتے ہیں، لیکن ایک کو میں صحافی مانتا بھی تھا کیونکہ ان کا کام، ان کی صحافتی کوریج ماضی میں بہت اچھی رہی ہے. ان کا تعلق کوہستان سے ہے. دوسرے کا تعلق دیامر سے ہے، جس کو میں صحافت کے نام پہ بلیک میلر کہتا ہوں، ان کا تعلق دیامر سے ہے. یہ 2 صحافیوں پہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ دونوں کی ریچ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے ان کا ذکر کر رہا ہوں. دونوں کی ویورشپ بہت زیادہ ہے. مطلب کوہستان کے جو صحافی ہیں ان کی اس ویڈیو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ غالباً 4 سے 5 لاکھ لوگوں نے دیکھی ہے. مطلب بہت ان کی ریچ ہے، لوگ ان کو بہت سنتے ہیں. اور جو بلیک میلر صحافی ہیں ان کی بھی ریچ کم نہیں ہے، بہت بڑی ریچ ہے ان کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنی بڑی ریچ ہے تو اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے. اب آپ نے اتنی ریچ میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو پھر آپ کو کہیں سے تو جواب ملے گا، اور ہم کھل کے جواب دیں گے. تو آپ کے لیے میں کہتا ہوں، بلیک میلر صحافی اور دوسرے صحافی کے لیے، آپ دونوں کا تعلق کوہستان اور دیامر سے ہے، آپ دونوں مسلکن سنی مسلم ہیں. اب آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں. آپ دونوں نے کہا کہ ہنزا کی اسماعیلی لڑکیوں نے گلگت بلتستان کے چہرے کو، اسلامی چہرے کو داغدار کیا. مجھے آپ دونوں سے یہی سوال پوچھنا ہے. آپ دونوں جواب دیں اس ویڈیو کا. آپ بتائیں، کیا ہیرا منڈی میں اسماعیلی ہنزا کی لڑکیاں ہیں؟ کیا نیپیر روڈ کراچی میں اسماعیلی ہنزا کی لڑکیاں ہیں؟ کیا راولپنڈی کے تمام آرگنائزڈ پروسٹیٹیوشن ہاؤسز میں ہنزا کی اسماعیلی لڑکیاں ہیں؟ اور کیا کوہستان میں بسوں سے اتار کر مسافروں کی شناخت کر کے قتل کرنے والوں نے اسلام کا چہرہ فخر سے بلند کیا؟ کیا مسافروں کو شاہراہوں پر روک کر ڈکیتی کرنے والے اسلام کا یا گلگت بلتستان کی کوئی بڑی خدمت کر رہے ہیں؟ تو یہ ہنزا پرٹیکولر کر کے، ہنزا کی لڑکیاں پرٹیکولر کر کے آپ جو بات کر رہے ہیں، ہم آپ کی نیت کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے شاطر طریقے سے نا بنا کے ایک میجورٹی آڈینس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ میجورٹی آڈینس سے مخاطب ہیں اور بات سب کو اصل بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہم آپ کے رگ رگ سے واقف ہیں، ہم آپ کو سمجھتے ہیں. آپ سنی اکثریتی نوجوانوں کو ان کے فکری تضادات کے اندر گھس کر کسی ایک فرقے اور کسی ایک مسلک کے خلاف کھڑا کر کے گلگت بلتستان کی قومی اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں. لیکن میں ویڈیو یہاں کلوز کروں گا اس ایک بات پر. دیامر و کوہستان کے نوجوان سنی بھائیوں، بلتستان بھر اور نگر کے شیعہ اور نوربخشیہ بھائیوں، ہنزا اور غزر کے اسماعیلی بھائیوں، سب سنو. ہمارا ایک دوسرے سے باخدا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا وطن، ہماری زمینیں، ہمارے جنگلات، ہماری معدنیات
زمین کو ماں کہا گیا نا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ایسی صفت ہے جو اللہ نے کہیں شیئر نہیں کی کسی کے ساتھ. مطلب اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا. تو انسانوں میں بھی بہت سارے رحیم ہوتے ہیں، رحم کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کی صفات کچھ انسانوں میں بھی چھلکتی نظر آتی ہیں، لیکن ایک اللہ کی وہ صفت ہے جس کو لے کے اللہ نے اس کو شیئر نہیں کی کسی کے ساتھ. وہ خالق کی صفت ہے، خلق کرنے کی، پیدا کرنے کی صفت ہے. اور وہ صفت اللہ نے انڈائریکٹلی یا ماں کو نوازا ہے یا مٹی کو نوازا ہے. مٹی اور ماں میں بالواسطہ یا بلا واسطہ خلق کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور مٹی اور ماں ایک ہی جیسے ہیں، اسی لیے مٹی کو بھی ماں کہا جاتا ہے. ہماری، آپ کی، یعنی کہ میں کھل کے اب مسلکوں کے نام لے کے بات کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اپنے اندر دبی ہوئی باتیں کھل کے کر سکیں. اسماعیلی گلگیتی بلتیوں کی، شیعہ گلگیتیوں بلتیوں کی، سنی گلگیتیوں بلتیوں کی، جتنے بھی ہم اسماعیلی، سنی، شیعہ، نور بخشیہ نوجوان پورے گلگت بلتستان میں ہیں، آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی خلق کی صفت اس مٹی کے پاس ہے. یعنی کہ مٹی ماں ہے، ماں کا سودا کیا جا رہا ہے. اور جب بیٹے اپنے ماں کے سودا کے خلاف غیرت اور حمیت سے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمارے بیچ میں سے ہی کچھ پالتو کتوں کو اٹھا کر ہمارے بیچ سیکٹیرین ڈیوائڈ، علاقائی ڈیوائڈ، لسانی ڈیوائڈ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو اپنے آپ کو صحافی کہہ کر، آپ کے خطے کا ماسک پہن کر، اپنے آپ کو سنی مسلم دیامر کا، سنی مسلم کوہستان کا بتا کر، آپ کی اکثریت کے اوپر پیر رکھ کر کسی مسلک کے نام پہ جو ڈویژن پھیلانا چاہتے ہیں، یہ اس ماں کے سودے میں سہولت کار بننے جا رہے ہیں. قیامت ہماری اپنی اپنی جواب دہی ہے، لیکن اس دنیا میں دھرتی ماں کا سودا نہ سنی نوجوان قبول کرے گا، نہ شیعہ نوجوان قبول کرے گا، نہ اسماعیلی نوجوان قبول کرے گا. ہم سب اکٹھے ہیں ہر اس سنی، ہر اس شیعہ اور ہر اس اسماعیلی کے خلاف جو ماں کے کاروبار میں سہولت کار بنا ہوا ہے. اور یہ جو دو صحافی جن کو میں آج رسپونڈ کر رہا ہوں، جن کی ویڈیو کو، یہ اس ماں کے سہولت کاری میں، یہ اس ماں کے کاروبار میں، دھرتی ماں کے کاروبار میں سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں. ایسے بہت سارے ہیں جو کرتے ہیں. ان دونوں سے تو میں نے یہی سوال رکھا ہے کہ اگر آپ کو حمزہ اور اسماعیلی مسلک پرابلمیٹک لگتا ہے تو آپ جواب دے دیں جو میں نے آپ سے سوالات پوچھے ہیں. اگر آپ کا مدعا یہ نہیں ہے تو کھل کر ایکسپٹ کریں کہ آپ گلگت بلتستان کے سنی، شیعہ، اسماعیلی نوجوانوں کو تقسیم کرنے کے لیے دیامر اور کوہستان کا سنی ماسک اپنے چہروں پر لگا کر اس خطے کو، اس علاقے کو، اس مسلک کو، دین کو، وطن کو بدنام کرنے کا موجب بن رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.